آپ نے ایک بڑی امپورٹنٹ ابھی بات کی کچھ دیر پہلے کہ پاکستان صرف ایک وینیو پرووائڈ نہیں کر رہا اسلام آباد ٹاکس کے اندر، ان مذاکرات کے اندر، یہ جنگ بندی کی باتوں کے اندر پاکستان ایکٹیو ڈپلومیسی کر رہا ہے اور باقاعدہ صلح کروا رہا ہے. یہ عمان ٹاکس یا پھر یہ دوحہ اکارڈ یا پھر یہ جنیوا، یہ اس طرح کے مذاکرات صرف وینیو نہیں ہے. ناٹ جسٹ فیسیلیٹیٹر، ہم وی آر ایکچولی میڈیٹر. ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں الحمدللہ. اور بڑا یہ پاکستان کے اوپر جو اعتماد کا اظہار ہے، یہ اس بات کا اشارہ دیتا ہے کہ پاکستان کی یہ کوئی اوور نائٹ ایفرٹ نہیں ہے. یہ پاکستان کا ہمیشہ جو سٹانس رہا ہے، ہم نے ہمیشہ مظلوموں کے لیے آواز بھی اٹھائی ہے اور ہمیشہ ہم نے اصولوں کی بات کی ہے، امن کی بات کی ہے. چاہے ہم خطے میں امن کی بات کریں، چاہے ہم غزہ کی، ہم نے کبھی یونائٹڈ نیشن کے پلیٹ فارم سے، ہم نے ہر پلیٹ فارم سے جب بھی آواز اٹھائی ہے. کشمیر کے حوالے سے آواز اٹھائی ہے، لبنان کے حوالے سے وزیر اعظم نے جو ٹویٹ میں ذکر کیا تھا. تو یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ پاکستان چاہتا ہے کہ جہاں جہاں مشکلات ہیں وہ کم ہو، اور پاکستان اگر اس میں کوئی اہم رول پلے کر سکتا ہے تو اس کے لیے ہم تیار ہیں. اور وہ رول ہم الحمدللہ اپنی قیادت کو پلے کرتے ہوئے دیکھ بھی رہے ہیں. بڑا پاکستانی ہونے کے ناطے آج ہمیں بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ ہمارے ملک کو، ہماری قیادت کو یہ اعزاز حاصل ہوا ہے. لیکن یہ جو باتیں ہم آپ کے ساتھ کر رہے ہیں، ان باتوں کی دنیا معترف ہے. اور آپ کو ایک بات بتاؤں کہ تعریف تو پھر وہ ہے کہ جو آپ کا دشمن کرے، اور دشمن سے مراد یہ ہے کہ پڑوسی ملک ایک تو منظر نامے سے غائب ہو گیا نا، وہاں پر تو ایک صفحہ ماتم بچھا ہی رہا. میں گودی میڈیا کی بات کر رہا ہوں. نہیں، وہ کافی رونا دھونا ان کا چل بڑا رہا ہے، رونا دھونا کرتے رہے، بانڈی نیریٹیوز بناتے رہے. لیکن اب آئی ایم سرپرائزڈ کہ گودی میڈیا پر تجزیہ کار بیٹھ کے پاکستان کی سفارتکاری کے معترف ہیں. سین وائسز ہیں. یس، دی سین وائسز. آپ ذرا یہ کچھ کلپس ہم نے نکالے، آپ دیکھیے گا ذرا. پاکستان کی کریڈیبلٹی ایز اے میڈیٹر تینوں گریٹ پاس کے بیچ میں، ملٹی پولر ورلڈ میں، جو کہ امریکہ، چائنا اور رشیا ہے، اور جو ریجنل پاس ہے اس کے اندر اسٹیبلش ہو گئی. ٹرمپ ایکنالوجنگ دا رول آف پاکستانی پرائم منسٹر اینڈ فیلڈ مارشل ہو رہا ہے. پاکستان از اے ڈائریکٹ پارٹی ناؤ. ہر ایک لفظ دونوں جو ایکسچینج کر رہے ہیں یہ وٹنس ہے، جو کہ بہت بڑا رول ہے، جو کہ یورپین یونین بھی نہیں، نیٹو دیش بھی نہیں، امریکہ کے کلوز لائز بھی نہیں، ان سب سے آگے بڑھ گیا ہے پاکستان. جنگ کے بعد اس بات کی ہو سکتا ہے بھارت میں کچھ لوگوں کو یہ خراب لگے، لیکن اس بات کی بالکل پرشنسا کرنی چاہیے کہ ان کو ایک جگہ لا کے بٹھانے میں پاکستان کا رول ہے. چائنا ہمارے ساتھ نہیں، امریکہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، ہمارے ساتھ روس نہیں ہے، چین بھی اس کے ساتھ ہے، امریکہ بھی اس کے ساتھ ہے. آپ دیکھ لیجیے، اور روس بھی اس کے ساتھ، عمان اس سے بات کر رہا ہے، ترکی اس سے بات کر رہا ہے، ایجپٹ اس سے بات کر رہا ہے. بھارت سے بات کیوں نہیں کر رہا ہے؟ سوال پوچھتا. اچھا، صرف ایک کلپ کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا کوئی بھی ٹیلی ویژن کا کلپ نہیں تھا. تو یہ کیونکہ ظاہر ہے ان کی اسٹیٹ پالیسی یہ ہے کہ جی پاکستان کے خلاف ہیٹریڈ پھیلانا ہے، تو وہ اس بات کو ڈائجسٹ ہی نہیں کر پا رہے. کوئی آپ نے کسی اینکر کا نام لیا تو پچھلے دنوں کہیں تھی کہ آسمان سے بھی اتر کے یہ کہے کہ جی پاکستان یہ پیس ٹاک کروا رہا ہے تو میں اس پہ یقین نہیں کروں گی. اب گیس لائٹ کرنا اپنی نیشن کو، مطلب اس سے بڑی جنگوازم کرنا، وار مونگرنگ کرنا، یہ تو گودی میڈیا کا وتیرہ ہے. لیکن ہم بات کرتے ہیں دفاعی تجزیہ کار. خالد چشتی صاحب ایئر کموڈر ریٹائرڈ ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو سو مچ خالد چشتی صاحب. آپ سے بات کر کے ہمیں ہمیشہ بڑی خوشی ہوتی ہے، بڑی انفارمیشن ہمیں بھی حاصل ہوتی ہے، بہت کچھ سیکھتے بھی ہیں. آج میں چاہتی ہوں میں جو گیسٹ ہیں میں ان سے پہلا سوال یہ پوچھوں، کیونکہ منظر بڑا خوبصورت مجھے لگا جو ہماری پاکستان کی ڈپلومیسی ہے. تہران میں فیلڈ مارشل پہنچے، جس طریقے سے ان کا استقبال ہوا، اسی طریقے سے وزیر اعظم جدہ سے مدینہ منورہ یعنی محمد بن سلمان سے بھی ان کی ملاقات ہو گئی. اس پہ بھی روشنی ڈالی گئی. لیکن ساتھ میں اب انڈیا سے ہم کچھ سین وائسز کو سن رہے ہیں، وہ بھی اعتراف کر رہے ہیں کہ پاکستان نے شاندار رول پلے کیا ہے اس امن کی خاطر، اور حیران ہے کہ پاکستان کیسے پل آف کر پایا یہ زبردست رول. تو ذرا ان دونوں چیزوں پہ کامنٹ کر دیجیے گا. بہت شکریہ صدف صاحبہ اور سائم، آپ نے انوائٹ کیا اور اچھے الفاظ استعمال کیے. الحمدللہ مجھے تو یہ حیرت ہوتی ہے کہ ہندوستان میں جو خاص طور پر سرکاری میڈیا ہے اور جو مین چینل جس کی آپ کو بات کر رہے تھے، وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ اتنی بڑی ایک ایفرٹ ہوئی ہے، اتنی ڈائیورجنٹ قسم کے جو خیالات، ملٹری آبجیکٹو ایران اور امریکہ بیک بائی اسرائیل تھے، ان کو ایک ٹیبل پر لایا گیا. صرف وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کریڈٹ پاکستان کی قسمت میں کیوں آیا. بڑا افسوسناک بات ہے، بیکاز کوئی انسانیت کا نہیں سوچ رہا، کوئی شارٹ ٹرم گین کا سوچ رہا ہے. صرف وہ یہ نہیں سوچ رہے کہ لاکھوں کروڑوں لوگ سب سے زیادہ ہندوستان میں افیکٹ ہوئے ہیں. وہاں کے سلنڈر میں ان کو ایل پی جی نہیں مل رہی، وہاں پہ ہوٹل بند ہونا شروع ہو گئے ہیں، وہاں پہ لڑائیاں ہو رہی ہیں، لمبی کیوز لگی ہوئی ہیں. تو آئی تھنک سب سے زیادہ تقریباً 70 to 80% تو ان کی ساری سورس اسٹیٹ آف ہارموز سے تھی انڈیا کی، اور سب سے زیادہ افیکٹو ظاہر ہے اتنی 1.4 بلین پاپولیشن ہے. ان کو اپنے لوگوں کا خیال کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ پوائنٹ سکورنگ، اینیمٹی، کہ یہ میرے حصے میں شابش نہیں آئی تو یہ کسی کے حصے میں بھی نہیں جانی چاہیے. بڑا افسوس ہوا.
اور یہ ابھی نہیں ہوا, ہم پچھلے 1 سال سے دیکھ رہے ہیں. مئی 2025 میں الحمدللہ ہمارا جو میڈیا تھا, آئی تھنک میں اس وقت بھی حاضر ہوتا تھا, تو اتنا رسپانسبل تھا, اتنا بیلنس تھا. ایک ایلیمنٹ آف پرائڈ رہنا چاہیے میڈیا کو اٹ سیلف اپنے لیے بھی, کہ بھی ہم ایک آنےسٹ رپورٹنگ کر رہے ہیں, ہم لوگوں کو صحیح خبر پہنچا رہے ہیں. لیکن آپ اتنی, جس کو میں کہتا ہوں کلرڈ اینک پہن لیں کہ آپ کو سب کچھ وہی نظر آئے جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں, ڈیلیوژن میں چلے جائیں, اینیمیٹی کی اس حد تک چلے جائیں کہ انسانیت پہ کمپرومائز کر لیں. پہلی بات ہوئی, ہم بہت ریلیونٹ ہیں الحمدللہ. فیلڈ مارشل نے بھی دورہ کیا, پرائم منسٹر وہاں پہ ہیں. یہ اس کو کہتے ہیں پرو ایکٹیو, جو بھی آپ بات کر رہے تھے شہری رحمان صاحبہ کے ریفرنس سے, بالکل اگریسو قسم کی یہ ڈپلومیسی چل رہی ہے. یہ سٹ بیک ہوم مینجمنٹ, ڈومیسٹک ہوسٹنگ صرف نہیں ہو رہی کہ آپ آ جائیں گے, ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کر دیں گے, ہم آپ کو گاڑیاں دے دیں گے, ہم آپ کو ہوٹل یا جگہ دے دیں گے, تو یہ نہیں ہو رہا. ہم اپنی ایک پیشن شو کر رہے ہیں پیس کے لیے. ہم بھی اسٹیک ہولڈر ہیں, لیکن سب سے زیادہ پورا خطہ ہاسٹیج بنا ہوا ہے. تو میرا خیال ہے یہ ایفرٹ ریگارڈلیس آپ کا کس تعلق کس ملک سے ہے. کل میں کوئی لسٹ ڈاؤن کر رہا تھا کہ دنیا کا شاید ہی کوئی ملک بچا ہے, یعنی یا ہیڈز آف دا اسٹیٹ بچا ہے, یا فورن آفس بچا ہے, یا ان کے پولیٹیشین بچے ہیں جس نے تعریف نہ کی ہو اس پروسیس کی بھی. اور پرٹیکولرلی جہاں پروسیس کی تعریف ہوتی ہے ساتھ ہی پاکستان کی ہوتی ہے. تو ہمیں آئی تھنک پراؤڈ ہمیں بھی فیل کرنا چاہیے. ہندوستان کو ایز اے پیس لونگ ملک ثابت کرنا ہے, تو ان کو اپنے اس سے نیریٹو سے نکلنا ہوگا. 1 سال کے اندر آپ دیکھیے ہم نے کتنا ٹرانسفارم کیا ہے اپنا امیج. سال پہلے ہندوستان نے ہم پر حملہ کیا جب مئی 2025 میں یا اپریل کے اینڈ میں جب انہوں نے پہلگام کیا, تو ہمیں یہ کہا جاتا تھا ہم تو روگ اسٹیٹ ہیں, ہم تو ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے خدا نخواستہ. آج 1 سال کے بعد آپ دیکھ لیں وہ کہاں آئسولیٹڈ کھڑے ہیں, اور الحمدللہ ہم کتنی یونٹی کے اندر یونائٹڈ دنیا کے ساتھ کھڑے ہیں جہاں ساری دنیا امن چاہتی ہے. اور آج انڈیا اس قدر آئسولیٹڈ ہے اور ارریلیونٹ ہے. وہ انڈیا آپ سوچیں خالد صاحب, جس میں مودی پرائم منسٹر ہے, اور وہ واحد پرائم منسٹر ہے جس نے اسرائیل میں جا کے یہ بات کہی تھی کہ اسرائیل فادر لینڈ ہے اور بھارت مدر لینڈ ہے. تو وہی انڈیا ہی آج آئسولیٹ ہو کے بیٹھا ہے. اس میں تھوڑی روشنی ڈالیے گا. جی سائم, بہت ہی سمپل, میں اگر ریپیٹ نہیں کر رہا تو میں عرض کر دیتا ہوں. دیکھیے انہوں نے فادر اور مدر لینڈ کا, پھر انہوں نے بہت ہی تکلیف دہ بات ایک اور کہی. انہوں نے نتن یاہو کو کہا کہ آپ کی تکلیف ہماری تکلیف ہے. یہ مجھے سب سے زیادہ اسٹرینج لگی بات, وہ اس وجہ سے کہ جو آپ نتن یاہو کی پین کو اون کریں گے, تو جو نتن یاہو نے فلسطینیوں پر مظالم ڈھائے ہیں اور 80,000 لوگ شہید کیے ہیں, وہ پین تو پھر آپ کی نہیں رہی. آپ دونوں پینز کی طرف تو نہیں کھیل سکتے کہ فلسطینیوں کی پین بھی ہماری ہے اور نتن یاہو کی پین بھی ہماری ہے. تو پھر جب آپ نے سائیڈ لے لی تو پھر دنیا نے بڑی حیرت سے اور افسوس سے انڈیا کی طرف دیکھا. کیونکہ آپ کے ویورز, آپ جیسے نوجوان ہیں, میں آپ کو ریفریش کرتا چلوں کہ مسز اندرا گاندھی وزیر اعظم تھی ہندوستان میں, ویتنام میں جنگ لڑی 1954 سے 1975, 21 سال امریکہ نے لڑی. جو صدور آئے وہاں پر انڈیا میں, امریکہ میں, انہوں کو زور لگایا انڈیا کی حکومت پر کہ آپ ٹروپس بھیجیں ویتنام میں امریکہ کے حق میں. تو مسز اندرا گاندھی نے انکار کر دیا تھا. انہوں نے کہا کہ ہم نہیں بھیجیں گے کیونکہ انجسٹیفائڈ ان ایتھیکل وار ہے. پھر فاسٹ فارورڈ کریں 2003 میں آ جائیں, صدام حسین کو ہٹانا تھا, دوبارہ اٹل بہاری واجپئی صاحب وزیر اعظم تھے, ان کو کہا گیا ٹروپس بھیجیں, انہوں نے کہا یہ ان ایتھیکل انجسٹیفائڈ وار ہے. تو میں تو اس انڈیا کو جانتا ہوں, میں اس انڈیا کو جانتا ہوں جو یاسر عرفات صاحب جو پیلسٹینین لبریشن کے چیئرمین تھے, انڈیا زیادہ قریب تھا ان کے. آفیشلی ہمیں پتا تھا, یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ انڈیا کے بہت قریب تھے. تو اتنا زیادہ جو 78 سالہ قربت فلسطینیوں سے تھی, ان کی کاز سے تھی, ان کو آپ ڈمپ کر کے, اور میں تو ان دا لائٹر نوٹ کہتا ہوتا ہوں, صبح صبح اتنی سخت باتیں کرنی نہیں چاہیے. میں کہہ رہا ہوں مودی صاحب 1 سال کے اندر 2 دفعہ غلط بس میں بیٹھ گئے ہیں. ایک دفعہ مئی میں 2025 میں جب انہوں نے ہم پر حملہ کیا تھا, وہ بھی غلط بس تھی, وہ بعد میں پتہ لگا کہ کسی اور جگہ چلی تھی, اور آج بھی غلط بیٹھے ہوئے ہیں. Agreed. Thank you very much, Khalid Chishti صاحب. It's always a pleasure to have you on the program. اور آپ